Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. Today I am going to talk about terrorism of Israel in Palestine, why Israel wants to own Masjidul Aqsa and what we can do for Palestine. So 3 روز قبل اسرائیلیوں نے مسجد اقصی پر اٹیک کیا اور وہاں پہ موجود نمازیوں پر تشدد کیا. ان کا یہ ظلم اور بربریت ابھی تک جاری ہے اور افسوس تمام اسلامی کنٹریز اس پر نہایت خاموشی کا اظہار کیے ہوئے ہیں. تم ڈھونڈتی ہو آج بھی ہے مسجد اقصی، ماضی میں تھے جو صاحب ایمان کہاں ہیں. مسجد ہی تھی جن کے لیے تسکین دل و جان، اس دور میں یارب وہ مسلمان کہاں ہیں. اب اگر مسجد اقصی کی بات کی جائے تو یہ ورلڈز 3rd ہولیسٹ سائٹ فار مسلمز ہے، کیونکہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد دس از دا موسٹ سیکرڈ پلیس فار مسلمز. مسجد اقصی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کرایا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تھا. قرآن سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنات اور پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو جنات نے یہاں پہ ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا. یہودی ہیکل سلیمانی کو اپنا 3rd ٹیمپل مانتے ہیں، یہ ان کے لیے ویسے ہی سیکرڈ پلیس ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے بیت اللہ. اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک دیوار ہے اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہے جہاں سے دجال اس دنیا میں آئے گا. اسی خیال کے پیش نظر ٹائٹوس نے اس ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا تھا. یہودی اب اس مسجد اقصی کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کر سکیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہودی دجال کے ساتھی ہیں اور یہودی دجال کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور وہ اپنے بادشاہ کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہاں فلسطین میں ہی ایک مقام لد ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے. یہ مقام یہودیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، کیونکہ وہ تو دجال کے ساتھی ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کرے. لیکن ایسا ہونا ہے کہ باب لد سے ہی داخل ہو کے حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے. یہ عیسائیوں کے لیے بھی معتبر جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی مسجد اقصی معتبر جگہ ہے. جب حضرت عمر نے اپنے دور میں مسجد اقصی کو فتح کیا تو عیسائیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہم سے ایک پرومس کریں کہ آپ یہودیوں کو یہاں نہیں آنے دیں گے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جیسے یہ ہم لوگوں کے لیے سیکرڈ پلیس ہے ویسے ہی یہ یہودیوں کے لیے بھی معتبر جگہ ہے، تو اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر عیسائیوں نے کہا تھا کہ اچھا آپ یہ کر دیں کہ آپ یہودیوں کو کہہ دیں کہ وہ یہ جگہ اون نہیں کر سکتے، وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں پر وہ یہ اس جگہ کو اون نہیں کر سکتے. تو یہ تب لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا کہ یہودی اس جگہ کو اون نہیں کر سکیں گے. تب تک ابھی ہیکل سلیمانی ٹوٹا نہیں تھا. لیکن ہیکل سلیمانی کے ٹوٹنے کے بعد یہودی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب مسجد اقصی پہ قابض ہوں گے اور دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے. تو انہوں نے بڑی ہی عیاری اور مکاری سے آہستہ آہستہ فلسطین کو بالکل کونے میں لگا دیا اور اسرائیل آہستہ آہستہ قابض ہو گئے. اور ایسا سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوا. اب چونکہ اسرائیلی عالم عرب میں کافی حد تک شرعیت پذیر ہو چکے ہیں، انہوں نے مسجد اقصی پہ اٹیک کیا کیونکہ وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز کی پیشین گوئی ڈاکٹر اسرار احمد نے 1995 میں کر دی تھی. فلسطینینز آر فیسنگ سچ اے ہارڈ ٹائم. ان کے بچوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کی بزرگوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے خاندان تباہ کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جھکے نہیں ہیں، وہ لوگ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے چہروں پر مسکان لیے ان ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. اب جب وہ لوگ اتنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم لوگ بینگ اے مسلم چپ بیٹھے رہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کی ہیلپ کریں، ہم لوگ تو عام سے لوگ ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یس، ہم لوگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ کو اپنا جذبہ ایمانی جگانا ہوگا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو تب دوسری قومیں تم پر ایسے آ پڑیں گی جیسے بھوکھا دسترخوان پر. تو صحابہ گھبرا گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم لوگ تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تب لوگوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی. وہن کی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تب لوگ موت سے گھبرانا شروع ہو جائیں گے اور دنیا کی ہرس بڑھ جائے گی. اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ موت کے نام سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ شہادت ابدی زندگی کا آغاز ہے. لیکن پھر بھی کوئی بھی شہید ہونے کے لیے ریڈی نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ کو یہ چیز باور کرانی ہوگی کہ وی آر ریڈی ٹو سیکریفائس آور لائف فار اسلام. اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانا ہوگا اور اپنی بات کسی طریقے سے گورنمنٹ تک پہنچانی ہوگی. اگر ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کی اس ظلم و بربریت سے آزادی دلا لیں گے.
اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے ٹرینڈز چلانے ہوں گے، یا ہم میں سے اگر کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے تو وہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائے کہ گورنمنٹ اور تمام اسلامک کنٹریز اپنے فوجی دستے فلسطین کے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے پہنچائیں، کیونکہ اسرائیلیوں کو بھی پتہ تھا کہ اگر اسلامی کنٹریز متحد ہو گئے تو ہم لوگوں کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن افسوس اسلامک کنٹریز نہایت بزدلی اور خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کی آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے شک واللہ خیر الماکرین۔ This was all about today's video. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.